اس وقت ہمارے اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اراکین کا معزز وفد تشریف فرما ہے۔ ہم سرزمین ہند میں ان حضرات کا استقبال کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جناب مولانا اسد محمود صاحب سے، جو قومی اسمبلی پاکستان کے رکن بھی ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر مجلس حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا محمود دامت برکاتہم العالیہ، میں یقیناً آج اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور جمعیت علماء ہند کے میزبان اور جمعیت علماء ہند کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج اس سیمینار میں جن مجاہدین کا جدوجہد آزادی کے مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں شرکت کی دعوت دی گئی۔ یہاں پر سٹیج پر ہماری قیادت تشریف فرما ہے اور سامنے جمعیت علماء ہند کے ورکر۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جس نسبت سے حضرت مولانا محمود صاحب نے ہمیں شرکت کی دعوت دی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس اجلاس میں غیر معمولی فائدہ جو ہمارے آزادی کے مجاہدین کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اپنے اپنے ملکوں میں آزادی سے آزاد ماحول میں، آزاد ملکوں میں سانس لے رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے نئی نسل کو اپنے ان مجاہدین سے ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان کا تذکرہ ہو، تاکہ ہمیں جن قربانیوں کی وجہ سے آزادی ملی ہے اس کا ادراک ہو، اور ہم انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنے ملکوں کو ترقی کی راہ پر چلا سکیں، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، اپنے ملکوں کی خدمت کر سکیں اور امت مسلمہ کی خدمت کر سکیں۔ میں ایک بار پھر اپنے اکابرین کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جو ذمہ داریاں جن اکابرین کی امانت ہمارے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ان خدمات کو مزید آپ سے وہ خدمات لیں جو امانتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم سے بھی
ان امانتوں کی لاج رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔